السلام علیکم دوستو، محمد عظیم حیات یو کے شہر لندن سے حاضر خدمت ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو کچھ روز پہلے آپ نے بھی میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ ایک ٹی وی پرسن جو ہیں ان کے ساتھ ان کے شوہر نے جو ہے وہ زیادتی کی، ان کو مارا پیٹا۔ بڑی مشہور ٹی وی پرسن ہیں وہ، میں نام نہیں لوں گا، اور انہوں نے یہ خود جو ہے اقرار بھی کیا کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ ان کو پتہ چلا کہ شادی کے اگلے دن ان کو پتہ چلا کہ وہ شرابی بھی تھے۔ انہوں نے خوب مارا پیٹا ان کو، اور یہ میڈیا میں بڑی بات جو ہے وہ طول پکڑ گئی۔ اس کے بعد میں جو ہے وہ کل ایک خبر اور پڑھ رہا تھا کہ ایک 20 سالہ لڑکی جو کہ 2 بچوں کی ماں بھی تھی، حاملہ بھی تھی، اس کو اس کے شوہر نے جو ہے وہ اتنا مارا پیٹا اور اس کے بعد اس کو پنکھے کے ساتھ جو ہے وہ لٹکا دیا، اور وہ بیچاری دم توڑ گئی، مر گئی، حاملہ تھی وہ۔ اور وجہ جو سامنے آئی ابھی تک وہ یہی کہ کوئی مطلب گھر بیچنے کا کوئی حصے والا کو معاملہ تھا، کوئی اس طرح کا کہ پیسے وغیرہ اپنے حصے کے لو، یا جو بھی معاملہ ہوگا۔ بات دوستو یہ ہے کہ معاملہ کوئی بھی ہو، چاہے آپ کو کسی چیز کا لالچ ہے اپنے سسرالیوں کی طرف سے، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی وہ اپنا حصہ لے لے، یا آپ کو اپنی بیوی استغفر اللہ ویسے پسند نہیں ہے، کوئی اور معاملات ہیں، یا لیٹ سے کہ آپ کی بیوی جو ہے، آپ کی جو نکاح میں ہے عورت، وہ اس میں کچھ برائیاں ہیں، تو کسی بھی صورت میں دوستو میں بس یہ ایک سوال جو میرے ذہن میں بار بار کل سے میں بڑا ڈسٹرب بھی رہا یہ دونوں خبریں دیکھ کر، میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا بار بار کہ وجہ کوئی بھی ہو، پر کیا اس طرح کسی کو بھی مار پیٹ کا نشانہ بنانا اور اتنا ظلم کرنا، اتنا تذوقوب کرنا، وہ کیا کسی بھی صورت میں کسی بھی معاشرے میں مطلب اسلامی طور پر تو خیر میں کہوں گا ہی نہیں بالکل، مگر کسی بھی طور پر یہ کیا ایک اچھی چیز ہے، یہ کوئی جائز چیز ہے؟ دوستو ایک ایسا گندا اور یہ گھناؤنا فعل ہے، یہ گھن آتی ہے ایسے لوگوں سے کہ جو اپنی مردانگی جو ہے اس طرح کے معاملات میں دکھاتے ہیں، اور پھر خوب دکھاتے ہیں۔ ایک واقعہ جو میں نے کچھ عرصہ پہلے یہ بھی پڑھا تھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو مار مار کے ادموا کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے اس کے پالتو کتا تھا غالباً، اس کو خوراک سے ہی نہیں ڈالی یا کیا کیا۔ تو وہ بھی دوستو میں سوچنے پر مجبور تھا کہ اس نے غلط کیا کہ ایک بے زبان کو خوراک غلط دے دی، یا مطلب صحیح وقت پر نہیں دی، لیکن کیا ایک کتے کے اوپر، مطلب ایک کتے کی خاطر آپ کسی جیتے جاتے انسان کو، ایک عورت کو اتنا ماریں گے کہ وہ ہسپتال میں پہنچ جائے؟ دوستو یہ سارے واقعات جو ہیں جب نظروں کے سامنے سے گزرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ مغربی ممالک میں نہیں ہے، میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا کہ یہاں پر بھی میں نے بنائی ہوئی ہے، بلکہ پر وہ اللہ کی طرف سے میں اس کو پہلے جو ہے وہ نشر کرنا چاہتا تھا، اس ویڈیو کو بتانا چاہتا تھا کہ یہاں پر بھی ڈومیسٹک تشدد جو ہے وائلنس جب ہو جاتا ہے، اور پر یہ واقعہ جب میرے سامنے سے گزرے تو صرف اس نیت سے کہ میرے چینل کے توسل سے اگر کوئی اس طرح کا پیغام پہنچ جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی۔ اگر کوئی ایک شخص بھی جس طرح کے کام میں ملوث ہے، اگر وہ سدھر جائے، یا اس کے ذہن میں یہ چیز آ جائے کہ یہ کتنا گندا، کتنا گھناؤنا فعل ہے، تو شاید میری بات بھی بن جائے۔ دوستو بہت سے لوگ جو ہیں وہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جو میں نے تھوڑا بہت یہاں پر دیکھا ہے، وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک نفسیاتی عمل بھی ہوتا ہے، اس لحاظ سے بھی کہ بہت سے لوگوں نے، بہت سے بچوں نے اپنے والدین کو اس فعل سے، اس عمل سے گزرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے، اس ساری لڑائی جھگڑے میں اور اس طرح کے معاملات میں، اور وہ کسی نہ کسی طور پر ان کے لاشعور میں یہ چیز جو وہ بیٹھی ہوتی ہے کہ بیوی سے یا عورت سے بات کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے، اس کو ڈیل کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ سارے کیسز میں تو نہیں، کچھ کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے پھر کہ کچھ شخص جو ہیں وہ اپنی ناکامیاں جو ہیں ان کا تمام تر ذمہ دار جو ہے
وہ اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ تو دوستو میں بس یہ کہوں گا کہ ان والدین سے بھی کہ اگر ان کے درمیان میں بھی کوئی انبن ہوتی ہے تو خدا را اپنے بچوں کے سامنے کسی اس قسم کی جو ہے وہ کاموں سے بچیے، گالم گلوچ سے بچیے۔ اور ایک چیز جو اور مجھے بہت زیادہ دکھ دیتی ہے اور میں جس چیز کا وٹنس بھی ہوں، آپ یقین کریں، اللہ جانتا ہے کہ میں اس کو بالکل اوور کر کے آپ کو بات نہیں بتاؤں گا۔ میں نے خود بچپن میں اپنی ہوش میں ایسے ایک شادی شدہ جوڑے کو، ان پڑھ جوڑے کو دیکھا ہے، بارہا دیکھا ہے کہ لڑائی ہوئی، بیوی کو مارا، اور ہمارے رشتہ دار وغیرہ نہیں تھے وہ، بس آپ سمجھ لیں کہ دوست تھے اور ان کا ایک محلہ تھا جہاں پر یہ معاملات ہوا کرتے تھے۔ وہ شخص اپنی بیوی کو مارتا دوستوں، اور پھر مارنے کے بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا، غصے کی حالت میں وہ طلاق بھی دے دیتا، اور جب غصہ ٹھنڈا ہوتا اور وہ مطلب پہلے کی طرح سے نارمل طریقے سے رہنے لگتے، تو وہ چیزیں دوستو اس وقت ہمارے ذہن میں اس قدر وہ اثر چھوڑتی تھیں کہ میں ڈسٹرب ہو جاتا تھا، اور گھر آ کے پھر اس واقعے کا ذکر میں نے بارہا دادی سے بھی یا دادا جان سے یا ابو وغیرہ سے بھی کرنا، تو وہ ہمیں سمجھایا کرتے تھے اور مطلب ہماری تربیت کیا کرتے تھے اس حساب سے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر ایک ایسا شخص مجھ جیسا جو کبھی کبھار اس محلے میں جا کر کبھی کبھار اس طرح کا کام دیکھ لیا کرتا تھا، تو میں ڈسٹرب رہتا تھا، اور بہت سے سوالات جو ہیں وہ ذہن میں اس وقت جنم لیا کرتے تھے کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، اور ایسا کیوں ہے۔ اور ہمارے اسلام میں تو طلاق دینے کے بعد رہنے کا تصور آپس میں وہ بالکل ہی ایک عجیب سی چیز ہے، تو اس کا ایک پورا الگ سا پروسیس ہے۔ تو پھر جو بچے ان والدین کے زیر سایہ مطلب تربیت پاتے ہیں، جنہوں نے 24 گھنٹے رہنا ہی ایسے ماں باپ کے پاس ہے، ان کے ذہنوں پر کیا معاملات گزرتے ہوں گے اور وہ کیا سوچتے ہوں گے۔ اور پھر ظاہری سی بات ہے کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی طور پر یہ سارے معاملات ان کے ذہن میں بھی ہوتے ہیں کہ ایسا کرنا ٹھیک ہے یا ایسا کرنے سے کوئی معاملات جو ہیں وہ خراب نہیں ہوتے۔ تو دوستو میری ایک چھوٹی سی درخواست یہی ہے، مطلب بچپن میں اور بھی بہت چیزیں تشدد کا دوستو یہ بھی ہے کہ بڑے لوگوں کو دیکھا جو جوا کھیلتے تھے اور ہمیں پتہ چلتا تھا وہ جوئے میں اپنی بیوی ہار آیا ہے، مطلب اس طرح کے معاملات، دکان یا ریڈی ہار گیا، پھر ایسا بھی سننے میں آیا کہ اپنی بیوی ہار گیا جوئے میں۔ دوستو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ابھی بھی موجود ہیں، اور اپنے چینل کے توسط سے صرف اور صرف ان کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ خدا را اگر ایسا کوئی معاملہ کسی کے ساتھ درپیش ہے تو اپنے آپ کو دیکھیے۔ اگر آپ کے اختلافات ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ ہیں، بیویاں بھی کئی ایسی ہیں جو شوہر حضرات پہ تشدد کرتی ہیں یا ان کے ساتھ مار کٹائی والا معاملہ ہوتا ہے، لیکن زیادہ جو ہوتا ہے وہ یہی سننے میں آتا ہے یا دیکھنے میں آتا ہے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ اپنا غصہ، اپنی فرسٹریشن اور اپنی ناکامیوں کا بدلہ جو ہے وہ مار کٹائی کی صورت میں اور اس طرح کے ظلم کی صورت میں اپنی بیویوں سے لیتے ہیں۔ تو خدا را دوستو جو اللہ معاف کرے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ویسے لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان میں ہوں گے، پر یہ ہے کہ اگر کسی طور پر بھی کسی ایسے شخص کو میری یہ ویڈیو پہنچے تو وہ آپ ضرور اس چیز کو جو ہے وہ کنسیڈر کیجئے۔ غصہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کو تو ویسے ہی حرام قرار دیا ہے، تو غصے کی جو بھی آپ کے پاس سچویشن ہو، جیسا بھی ہو، آپ کوشش کیجئے کہ اس حالت میں آپ اپنی بیوی سے یا اپنے گھر والوں سے، ویسے ہی لڑائی کسی سے بھی کرنا ٹھیک نہیں ہے، آپ ادھر ادھر ہو جائیے تاکہ شیطان جو ہے اس وقت آپ پر حملہ آور نہ ہو اور کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جو بعد میں زندگی کا پچھتاوا بن جائے۔ بہرحال اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بتائیے گا ضرور کہ مطلب یہ آپ کی نظر میں یہ جو معاملات ہوتے ہیں اس طرح کے وہ کیوں ہوتے ہیں، اور جو لوگ یہ کرتے ہیں کیا وہ مینٹلی طور پر ٹھیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی سوچ ٹھیک ہوتی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر اپنی رحمتوں کا خاص نزول کرے۔
وطن عزیز پاکستان کو اپنی امان میں رکھے اور ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔